سوال ایک اہم شخص نے کہا، آپ نے فرما دیا کہ ملائکہ ٹھیک ہے وہ بحث الگ ہے، ملائکہ افضل نہیں ہیں حضرت سے، مگر یہ جو آپ نے کہا کہ جہاں بھی علی پیدا ہوتے، یاد ہے نا میرا جملہ؟ دہرا رہا ہوں، یاد رکھنا، بھلا نہ دینا۔ لکھنا، اسے کوٹ کرنا، نقل کرنا، اقتباس کرنا۔ علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا علی علیہ السلام کے لیے شرف اور فضیلت و فخر و مباحات کی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ کی فضیلتوں میں اضافہ ہوا۔ اور پھر میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو ممکن ہے خانہ کعبہ کعبہ رہتا، قبلہ نہ بنتا۔ دلیل عرض کروں، قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید دوسرا پارہ۔ ایک بزرگوار نے کہا کہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ قبلہ تھا، غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے، اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وہ آیت اپنی جگہ، وہ آیت اپنی جگہ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا لوگوں کے لیے، حج کے لیے، وہ خانہ کعبہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن طول تاریخ میں قبلے بدلے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم بتائیں گے یا قرآن سے پوچھئے؟ جب تک حضور مکے میں تھے تو اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آگے ہوتا تھا، مسجد اقصیٰ بھی، لیکن جب مدینے چلے گئے تو یہ ممکن نہ تھا۔ اب بھی مسجد قبلتین موجود ہے مدینے میں، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیجئے تو ایسے، کعبے کی طرف رخ کیجئے تو ایسے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں نا، تو ممکن نہیں تھا نا کہ ایک طرح کھڑے ہو جائیں اور دونوں کو قبلہ قرار دیں۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ اللہ نے قبلہ مقرر کیا تھا، اللہ نے مقرر کیا تھا یا نہیں؟ پھر اللہ نے ہی حکم دیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ۔ لیکن قبلہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، آیت پڑھئے، وہ دوسرا پارہ، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سفہاء، سفیہ کی جمع سفہاء، یہ نادان لوگ، یہ بے عقل لوگ، یہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ جس قبلے کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کو چھوڑ کر نئے قبلے کی طرف رخ کیوں کیا؟ کون پوچھیں گے؟ ہم کچھ کہیں تو گناہگار۔ قرآن کہہ رہا ہے سفہاء، نادان، نادان، بے عقل لوگ، سفیہ لوگ۔ سفیہ کسے کہتے ہیں؟ سفیہ کی شرعی حد معلوم ہے آپ کو؟ شریعت میں سفیہ اسے کہتے ہیں جس کو خود اس کے مال میں تصرف سے روک دیا گیا ہو۔ حاکم شرع کو یہ اختیار ہے، فرض کیجئے کوئی صاحب ہے اور وہ مال ان کا، جائیداد ان کی، صاحب مال، صاحب ثروت، صاحب اختیار، آزاد، سب کچھ، مگر ماشاءاللہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، عقل بھی ہے ہی نہیں ہے۔ جو ان کی بیوی بچے ہیں، جو حقیقی وارث ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ اپنا مال ادھر ادھر جا کے صرف کر رہے ہیں، بازاریوں پر، بازاروں پر لٹا رہے ہیں۔ اب خطرہ ہو گیا کہ آل اولاد کا کیا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے انہیں روکو، پابند کرو، تقلید نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ شریعت کہتی ہے حاکم شرع، حاکم شرع، ولی فقیہ، مجتہد، یہ جا کے کہے گا مال آپ کا ہے مگر آپ اب اس میں چھو نہیں سکتے میری اجازت کے بغیر۔ جب آپ کو جتنا مال چاہیے ہو مجھے بتائیے، میں اجازت دوں گا، پھر خرچ کیجئے گا۔ کیوں؟
تاکہ میں اسے محفوظ رکھوں تاکہ آپ کی اولاد کے کام آئے۔ مجتہد لے نہیں لے گا، مجتہد ضبط نہیں کر لے گا، فقیہ اپنے استعمال میں نہیں لائے گا، تمہارا مال تمہاری نسل کے کام آئے گا۔ مگر سفیہ اگر ہو گئے تو یہ پہرا بٹھا دیا جائے گا۔ یہ سفیہ شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ جس کو اپنے مال میں بھی تصرف کا اختیار نہ ہو۔ خیر فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے اس فقہی اصطلاح میں استعمال نہیں کیا ہے، لیکن نادان تو کہا نا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ سفہاء، یہ سفیہ لوگ، یہ نادان، یہ پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلے سے منحرف کر دیا، پہلے قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف آ گئے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ جس نے سورہ حمد کو سمجھ لیا ہے وہ جانتے ہیں صراط مستقیم کس کا نام ہے۔ خدا آپ کی ایمانی فراستوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی ایمانی فراستوں کو سلامت رکھے۔ صراط مستقیم علی کا نام ہے، صراط مستقیم علی کا نام ہے۔ آگے بڑھیے، تصدیق کیجئے، ظاہر قرآن سے باطن قرآن تک کا سفر طے کرنے کی عادت ڈالیے، طے کرنے کا ذوق پیدا کیجئے۔ لفظ عادت معاف کیجئے گا، واپس کر دیجئے مجھے، ذوق پیدا کیجئے، ذوق۔ آگے بڑھیے، ایک آیت آگے پوری نقشہ کشی کر دی ہے، پورا خاکہ پیش کر دیا ہے قرآن میں، مرقع پیش کر دیا ہے، مرقع نگاری کی ہے قرآن نے۔ کیا ایسی متحرک تصویر لفظوں میں کم ملے گی؟ لفظوں میں متحرک تصویر، جیسے حضرت کا پیکر نورانی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھتے ہی تو ہیں، کچھ کہتے تو نہیں ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کے کسی عربی داں سے جا کے اس آیت کا ترجمہ کروا لیجئے، کسی عربی داں سے، کسی عربی داں سے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، کوئی ہو، کہیے یہاں پر بتائیے اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عربی سیدھی سیدھی بتائیے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے، قبلتاً ترضاہا، نرضاہا نہیں، ارضاہا نہیں، میں راضی ہو جاؤں گا نہیں، ہم راضی ہو جائیں گے نہیں، ترضاہا محمد تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں گزارش کر چکا ہوں، اس سے پہلے مجھے اپنے جملے یاد آ رہے ہیں۔ مسلمان ساری عبادتیں کرتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم وضو کرتے ہیں رضائے حق کے لیے۔ حق نماز کے لیے قبلہ مقرر کرتا ہے رضائے محمد کے لیے۔ قبلہ مقرر کرتا ہے رضائے محمد کے لیے۔ اب میں دست ادب جوڑ کے اتنا تو سوال کر سکتا ہوں اس آیت سے، قرآن سے، اے آیت مجھے یہ بتا، محمد صرف دیکھ ہی تو رہے تھے آسمان کی طرف،
کچھ کہہ تو نہیں رہے تھے نا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا کہا کہ اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ مکے سے کیا حضور بہت خوش نکلے تھے؟ خوش نہیں نکلے تھے نا؟ مکے سے حضور کو سوائے رنج کے، مصیبت کے، دشمنی کے، عناد کے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری مکی زندگی میں حضور کو اگر کوئی خوشی ملی ہے تو بس ایک، جب خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائی تھی۔ اور حضور کی آغوش میں علی آئے تھے، یہ وہ عظیم خوشی تھی جسے مصطفیٰ بھلا نہیں سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین جو ما فی الصدور کا علم رکھتا ہے، جو دلوں اور سینوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ محمد کعبے کو چاہتے ہیں، محمد کعبے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ قبلہ کعبہ قرار دے دیا جائے۔ محمد سے پوچھئے آپ کعبے کو کس لیے چاہتے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، یہی تو وہ گھر ہے جس سے ہمیں ہمارا جانشین ملا ہے، ہمارا نفس ملا ہے، ہماری جان ملی ہے، ہمارا خلیفہ ملا ہے، تمہارا امام ملا ہے، حجت حق ملا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔